سورۃ نساء آیت نمبر 59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگو جو ایمان لائو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالکم خیر و احسن تأویلا. یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے. آیت نمبر 59 سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رعایا کو، چاہے فوج کے افراد ہوں، عام لوگ ہوں، انہیں اپنے رسول کی احکام اور امر کی اطاعت کا حکم ہے. اللہ یہ کہ حکام اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اور اولو الامر کا حکم ہے. اللہ یہ کہ حکام اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات نہیں ماننی جائے گی. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اختیار والے بادشاہ، قاضی اور جو کسی کام پر مقرر ہو اس کے حکم پہ چلنا ضروری ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم نہ کرے. اگر صریح خلافی کرے تو وہ حکم نہ مانا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اطاعت صرف نیکی کے امور میں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ ہر کام میں خواہش سے پسند ہو یا ناپسند سمع و اطاع بجا لائے، بشرطیہ اسے کہ معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور اگر اسے کسی معصیت کے حکم کا حکم دیا گیا ہو تو اس میں اطاعت نہیں ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی تو اطاعت کرنی ہے، اس میں تو نعوذ باللہ کسی قسم کی بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہاں جو لایا گیا ہے وہ اولی الامر. اولی الامر امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور سمجھیں. یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ دنیا میں کسی عہدے پہ فائز ہیں تو ان کا حکم بھی مانا جائے، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہے، چاہے وہ کسی دینی ادارے کا سربراہ ہے، یا وہ کسی آفس کا سربراہ ہے، یا آپ کا جو امیر ہے، جو بھی آپ کا جو ہے سردار ہے، کوئی جماعت کا امیر ہے. مختلف محکمے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کا پرائم منسٹر ہے، آپ کا صدر ہے. جو وقت چینج ہوتا جا رہا ہے اس پہ تفصیل سے آگے بات کرتے ہیں. ابھی ان شارٹ کہ ان کا حکم بھی ماننا ضروری ہے. اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے اور قومیں بکھرنے سے بچ جاتی ہیں. لیکن اگر امیر شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے پھر وہ فالو نہیں کیا جائے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس آیت میں ایک نہایت حکم دیا گیا کہ باہمی نزاع اور جھگڑے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع شرط ایمان ہے. اللہ تعالی کی اطاعت تو قرآن کی اطاعت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کی سنت کی اطاعت ہے، اور یہ اطاعتیں اصل اور مستقل ہیں. سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو میٹھی میٹھی سنتیں ہم نے یاد کر رکھی ہیں. اسباق سیرت میں مختصر میرے لیکچر ہیں جس میں ان سنتوں کی طرف توجہ دلوانے کی مجھ ناچیز نے کوشش کی جو سنتیں آپ کے پوری لائف کے ساتھ ہیں، جس میں آپ کی زندگی کی روزمرہ زندگی گزارنے کے طریقے بھی شامل ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسلامی قانون کا مستقل ماخذ ہے. تو اب نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت سے مقلدین تقلید کے واجب ہونے پر دلیل لیتے ہیں، لیکن یہ دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ اولو الامر سے بادشاہ اور حکام مراد ہیں. اگر بعض اہل علم کے مطابق اس سے علماء دین مراد ہے تو اس میں اول تو کسی عالم کی تخصیص نہیں ہے، دوسرا یہ
فرض تسلیم عالم کی تقلید کا حکم ہے تو وہ اسی وقت تک ہے کہ اس کا حکم قرآن اور حدیث کے موافق ہو. اگر یہ تقلید نہیں بلکہ قرآن و حدیث پر عمل ہے، پھر خواہ چاروں اماموں نے اپنی تقلید سے منع فرمایا اور قرآن کریم نے حکم دیا ہے، پھر خود چاروں اماموں نے اپنے تقلید سے منع فرمایا اور قرآن کریم نے حکم دیا کہ اللہ کی اتباع میں جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ، تابعین یا ائمہ اگر کسی مسئلے میں نزاع ہو تو کسی کا قول بھی حجت نہیں، بلکہ وہاں صرف قرآن و حدیث پر عمل ہوگا. اسی لیے کہا گیا اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، ذالکم خیر و احسن تاویلا، یعنی اگر وہ مسلمان جھگڑتے ہیں اور ایک نے کہا چل شرع کی طرف رجوع کرے تو اس نے کہا میں شرع کو نعوذ باللہ کچھ نہیں سمجھتا یا مجھے شرع سے کام نہیں، تو بے شک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو سب سے بہتر یہی ہے انجام کے لحاظ سے، اور سب سے اچھا یہی طریقہ ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے. اب اسے تفصیل سے دیکھتے ہیں. یہاں ہمیں پتہ کیا چلتا ہے، اس آیت میں ایک اسلامی حکومت کی 4 مستقل بنیادوں کا ذکر کیا گیا. نمبر 1، اسلامی نظام میں اصل اطاعت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے، لہذا ہر طرح کے قانونی اور سیاسی اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. آج کی زبان میں یوں کہیے کہ قانونی اور سیاسی جو عہدیدار ہیں صرف اللہ ہی کی ذات کی وہ اطاعت کریں گے. قانون سازی اور حلت و حرمت اور حکم کے اختیارات صرف اللہ کے ہیں. اس وقت دنیا میں جس قدر نظام ہائے سیاست رائج ہے، ان سب میں بھی سب سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں یا ادارہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے. جبکہ اسلامی نظام خلافت میں سب سے اعلیٰ کوئی ادارہ یا انسان نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، اور یہ اصل میں نظام سیاست کو دوسرے تمام نظام ہائے سیاست سے ممتاز کرتی ہے. دوسری چیز ہے جمہوریت خلافت کی ضد ہے. آج کل بہت سے ممالک میں خواہ وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم، جمہوری نظام سیاستی رائج ہے. جمہوری نظام سیاست میں سیاسی جو مقتدر اعلیٰ ہو تو عوام ہوتے ہیں، یعنی جو سب سے اوپر ہوتے ہیں. بالالفاظ دیگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، اور قانونی مقتدر اعلیٰ پارلیمنٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹ کو قانون سازی کے جملہ اور وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں جنہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور عدالتوں کا کام محض یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کریں. اس لحاظ سے یہ نظام مردود اور نظام خلافت کی عین ضد ہے. تیسری چیز اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے کام کی اور اس کی منشا کے مطابق بجاوری کا رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی یقیناً اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے. اس لحاظ سے اللہ کی اور رسول کی اطاعت ایک ہی اطاعت قرار فرمائی. علاوہ ازیں رسول کی اطاعت کی ایک مستقل حیثیت بھی ہوتی ہے، وہ یوں کہ جہاں کتاب اللہ خاموش ہو اور رسول ہمیں کوئی حکم دے، خواہ یہ حکم قانون سے تعلق رکھتا ہو یا علت اور حرمت سے متعلق ہو یا حکم سے اور منع کسی چیز کے منع سے ہو، تو ایسا حکم ماننا بھی ہم پر ایسی فرض ہے جیسے اللہ کی اطاعت، جو کہ ایسی اطاعت کا بھی اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی اللہ کے اطاعت کے تحت آ جاتی ہے. تیسری اطاعت ان حکام کی ہے جو مسلمان ہوں. حکام سے مراد وہ ہر قسم کے حکام ہے جو کسی ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہوں، یا انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہوں، یا عدلیہ یا علماء مجتہدین ہوں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف نہ ہو. اگر خلاف ہو تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اور چوتھی بنیاد یہ ہے کہ اگر کسی حاکم کے اور رعایا کے درمیان کسی معاملے میں نزاع پیدا ہو جائے تو ایسا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا، اور حکم کی حیثیت کتاب و سنت کی ہوگی. اور آخر یہ بتایا گیا کہ اگر تم ان چاروں اصولوں میں سے کسی بھی اصول میں کوتاہی کی تم نے کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں، اور اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ سچا ہے تو تمہیں ہر حال میں ان چاروں اصولوں پہ عمل
پیرا ہونا اگر جب تک تم نے ان چاروں امور کا خیال رکھا تو اس وقت تمہاری اخلاق اور کردار درست اور تمہاری حکومت مستحکم رہے گی۔ آگے امیر یا حاکم کی اطاعت کس قدر ضروری ہے یہ اگلے لیکچر میں ہم اٹینڈ کرتے ہیں۔